چلیے آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا. آج کا اپنا سبق جو ہے اس میں تھوڑی سی زیادہ دہرائی ہوگی کہ ہم سلیبس کے مطابق تھوڑا سا تیز پڑھ رہے تھے، تو آج سلیبس کے مطابق تھوڑی سی آپ کی ریویژن ہے اور تھوڑا سا نئے مضامین ہے. تو آیت نمبر 31 سے ہی ہم اس کو آغاز کریں گے. جو پچھلے ہفتے آپ نے پڑھی تھی آیات، اس کے کچھ نئے مضامین جو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. تو سورہ یاسین آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی مشہور صورتوں میں سے ایک ہے، اور یہ سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، پارہ نمبر 22 سے، اور پارہ نمبر 23 میں جا کے ختم ہوتی ہے. اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، یاسین والقرآن الحکیم. اس کے بعد آپ نے اس کے اندر مضامین جو پڑھے ہیں وہ انسان کا ذکر ہے، انسان کی پیدائش کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی صفت کا ذکر کیا ہے کہ وہ ہر چیز کو لکھوا رہا ہے، اور جو چیز آدمی پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور جو آگے بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ رکھا ہے. پھر آپ نے اس میں 3 رسولوں کا قصہ پڑھا ہے، جس میں 2 رسول اللہ نے پہلے بھیجے، مرسل بھیجے گئے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فاضلنا بثالث، ہم نے ایک تیسرا رسول بھیجا، لیکن بستی والوں نے رسولوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے رسولوں کے بارے میں یہ عقیدہ مشہور کر دیا کہ رسول جو ہے وہ ہمارے لیے نحوست کا باعث ہے. جبکہ رسولوں نے جواب دیا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ تمہاری بدعملی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے بد اعمال دراصل وہ شام سے یا نحوست ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یہ تمام لوگ پہلے گزر چکے ہیں، یہ ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے. جب حاضر کیے جائیں گے تو سب کا حساب لیا جائے گا. اس کے بعد آپ نے اس میں ایک آدمی کا بھی ذکر پڑا ہے جس نے اپنی قوم کو پوری طرح سمجھانے کی کوشش کی، مگر قوم نے اس کی بات کو تسلیم کی، اور اس میں قوم نے اس کو شہید کر دیا، اور اس نے یہی کہا کہ کاش میری قوم جانتی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے اور مجھے بڑی عزت عطا کی ہے. اس سے یہ فائدہ اور سبق حاصل ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں اگر انسان کو نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ وہ فوت ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس انتہائی عزت والے مقام میں پہنچتا ہے. اس میں ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو عزت اور احترام دین پر عمل کرنے والے کا ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم والا اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرمایا ہوا ہے کہ ان کو آپ بتا دیجیے، خبردار کر دیجیے کہ لکل درجات مما عملوا، ہر آدمی کو ویسے ہی درجہ ملے گا جس طرح اس نے عمل کیا ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت والے دن اعمال کے اوپر ہزاروں مدار ہے، اور اگر اعمال درست ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رضوان ملے گی وہ بہترین چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر آگے آیات پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم کو جب تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو آسمان سے وہ فرشتے نہیں نازل ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اس کو ایک چیخ کے ذریعے ختم کر دیا، تباہ کر دیا. اور پھر فرمایا کہ ان پر حسرت ہے، جو بھی رسول ان کے پاس آیا یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اور عموماً ہر معاشرے کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب دین پر عمل کرنے والا آدمی اس کا اکثر مذاق اڑایا جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے ہر رسول کا مذاق اڑایا. اب آپ آیت جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ بھی کرتے اور اس کے مضامین پڑھتے. فرمایا الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ تو اہل علم نے قرآن مجید کے علوم کو جن حصوں میں تقسیم کیا ہے ان میں سے ایک علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک ہے تذکیر بآلاء اللہ اور ایک ہے تذکیر بایام اللہ. تذکیر بآلاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنواتا ہے اور اپنی نعمتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور نعمتوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتا ہے. اور یہ آپ نے بار بار اس کی ریپیٹیشن پڑھی ہوئی ہے سورہ رحمان میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو نعمتوں والی آیات اور نعمتوں والی چیزوں کا بارے میں پورا ادراک رکھنا ہو تو آپ سورہ نحل کا مطالعہ کر سکتے ہیں جو 14ویں پارے کا. تو دوسرا اللہ تعالیٰ کے قرآن کا علم ہے علم تذکیر ایام اللہ. ایام اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پرانی قوموں کے واقعات اور پرانی قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا، کس وجہ سے ہوا اور کیوں ہوا اور کیسے ہوا اور اس کی وجہ کیا بنی. یہاں آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت ایک سائنسی دور سے گزر رہے ہیں، اور اس سائنسی دور کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کاز اور اس کے بعد اس کا ایفیکٹ. آپ چیزوں کی وجہ تلاش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ کیوں ہوا. ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں
اور خون کو ٹیسٹ کرنے کے بعد اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کو بیماری ہوئی، اور پھر یہ بھی اندازہ لگایا جاتا ہے بیماری کی وجہ کیا ہے. کوئی کہتا ہے اس کو انہیریٹڈ ہے، کوئی کہتا ہے اس نے فلاں چیز کھا لی ہے، کوئی کہتا ہے اس نے فلاں چیز کھا لی ہے. تو تذکیر بھی ایام اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پرانی قوموں کے بارے میں ہمیں آگاہ کر کے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ سوچو وہ قومیں کیوں تباہ ہوئی. تو کیا خیال ہے، ہمیں ان قوموں کی تباہی کے اسباب جاننے چاہیے یا نہیں جاننے چاہیے؟ جی سر، جاننے چاہیے ہمیں. آپ دیکھیں اب سائنسی لحاظ سے نا ہم آج ذرا لیکچر لیں گے سائنسی اعتبار سے. آپ جانتے ہیں کہ ہاں سائنس کے اندر آپ کو پتہ ہے حواس خمسہ آپ کے 5 سینسز ہیں، وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. آپ 5 سینسز کو یوز کر کے نا اندازہ ہائپوتھیسس کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، ایک مفروضہ قائم کرتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا. وہ آنکھیں آپ دیکھ کر ہی نا کسی بچے کی یا کسی آدمی کو دیکھ کر آپ نا اپنے اندازے سے لگاتے ہیں، اپنے آنکھ سے یا ٹچ کر کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ بندہ اداس لگ رہا ہے، کوئی وجہ ہوگی. تو یہ اس کو کہتے ہیں تذکیر بھی ایام اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تذکیر بھی ایام اللہ بڑی آیات میں اور بڑی جگہوں پہ نقل کی ہے. سورہ اعراف کے اندر موجود ہے، 30ویں پارے کے اندر موجود ہے، اکثر صورتوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا والفجر ولیال نشر والشفی والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فرمایا کہ ان ایسی قوم پہلے کبھی بنائی نہیں گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت عطا کی کہ کھجور کے درختوں جتنے ان کے قد تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پھر سورہ حاقہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے، پھر سورہ قمر کے اندر بھی ذکر کیا ہے. تو یہ تمام جگہ سورہ حاقہ پڑھے، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. ثمود کو اور عاد کو اللہ فرماتا ہے تباہ کر دیا گیا. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ. فرمایا تیز آندھی سرد پالے والی، جو سردی والی آندھی چلی، اور اس آندھی نے ان کو کیا کیا، سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. فرمایا ان کا نام و نشان باقی رہ گیا، کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی تذکیر بھی ایام اللہ کی طرف توجہ دلوائی ہے کہ اول علم یرو. اچھا یرو کا مطلب ہے آپ سازر جو آپ سے پہلے وہ واقعات پیش آتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھ لی ہے. اور اب تو سائنس نے اس کو ثابت کر دیا ہے کہ جیسے 9/11 کا واقعہ آپ کو یاد ہے، آپ میں تو کچھ اسٹوڈنٹ بتائے گا واٹ از 9/11. 9/11 کا کیا مطلب ہے جی؟ واٹ از سپٹمبر 2001 میں سر اٹیک ہوا تھا امریکہ کے ٹوئن ٹاورز پہ. جی بڑا ایونٹ ہو گیا تھا امریکہ 9/11 کے دور. ہاں جی وہ 9/11 آپ کو پتا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی 2 جو پلر جو اس کے ٹاور تھے وہ تباہ ہو گئے. اب یہ واقعہ جو ہے نا وہ بعد میں آنے والی نسلیں نا دیکھ رہی، حالانکہ جو اس وقت پیدا نہیں بھی ہوا. 2001 کا واقعہ ہے، اب 21 سال ہو چکے، لیکن ہمیں اندازہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اس واقعے کا ہونا اور ہم تک اس واقعے کا پہنچنا گویا ایسے ہی جیسے ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے. تو فرمایا علم یرو، کیونکہ نسل در نسل جو ہے نا ہم تک ایک علم پہنچ جاتا ہے. فرمایا علم یرو، یہ پچھلے لوگ ہیں جام کی طرف نہیں دیکھتے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کے اندر بھی بیان کیا ہوا ہے. کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم. فرمایا وہ بھی اپنے راستوں پر چلا کرتے تھے، وہ اپنی روڈوں پر چلا کرتے تھے، وہ اپنی سڑکوں پر چلا کرتے تھے. تو کیا ہوا، کم اہلکنا قبلہم من القرون، ہم نے کتنی ہی بستیاں ان سے پہلے ہلاک کر، کتنی ہی بستیاں ہلاک کرنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ تمام کی تمام بستیاں اپنے رسولوں اور رسولوں کی تعلیمات کا مذاق اڑایا کرتی تھی علیہم الصلوۃ والسلام. تو اس کا مطلب ہے کہ رسولوں کے ساتھ مذاق کرنا اور ان کی تعلیمات کا تمسخر اڑانا، استہزاء کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قومیں اس سے تباہ ہو جاتی. جس طرح آج کل آپ کو پاکستان میں پتہ ہے آج کی سب سے بڑی خبر ہے کہ ہیڈ لائنز کے اندر شامل ہے، وہ یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کا یہ فیصلہ کہ پاکستان میں سود مرحلہ وار ختم کیا جائے، کیونکہ قرآن مجید کی نص سے منع ہے، حرام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نص سے منع ہے، حرام ہے. اور پاکستان کے اندر، پاکستان کے آئین کے اندر قرارداد مقاصد کے تحت یہ لکھا ہوا کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. تو لہٰذا ہم یہ سفارش کرتے ہیں کہ پاکستان میں سودی نظام کو بتدریج ختم کر دیا جائے. اب اس کے خلاف آج پاکستان کی سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کی گئی ہے اور وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جو وتیرہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا یا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے کے مترادف ہے یا نہیں ہے؟ جی سر بالکل ہے. جی سر ایسا ہی ہے.
اور آپ کو نا میں ایک چھوٹی سی اسی مثال دے کے نا، چونکہ ہمارے دل بھی افسردہ ہے، صاف ظاہر ہے کہ ہم صاف ظاہر عمل کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن سچا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان سچا ہے، اور اسلامی ملک میں اسلامی ریاست ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو یہ چاہیے تھا، اسٹیٹ بینک کو یہ چاہیے تھا، بینکوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ اعلان کرتے کہ ٹھیک ہے، علمی لحاظ سے ہمیں بھی پتہ ہے کہ بعض چیزیں مرحلہ واری ختم ہو سکتی ہیں، یکمشت ختم نہیں کی جا سکتی، سود بھی ایسا ہی ہے کہ اس کو آپ صبح یا شام ختم نہیں کر سکتے، تو اس کا ایک اسٹیپ وائز ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے شراب کو اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام کیا، تو ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں مہلت دے دی جائے 2 سال کی، 3 سال کی، 6 ماہ کی، تو ہم اس کو نا اسٹیپ بائی ختم کر دیتے، پھر بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی نصوص کے خلاف اس فیصلے کو سامنے رکھ کر، یعنی کہ فیصلہ سامنے رکھ کر فیصلے کو اٹیک کر رہے ہیں، اور اصل میں اٹیک کس پر ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کو آپ جانتے ہیں، اس میں واضح طور پہ اللہ فرماتا ہے حل اللہ البیع وحرم الربا۔ اچھا، اب اسلامی نظام کب بنے گا؟ اسلامی نظام، میں اس کی ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ سمپل سی ایگزامپل ہے کہ ہمارے گھروں میں کوئی بوتل آتی ہے، فار ایگزامپل 7 اپ کی یا کوک کی یا پیپسی کی یا واٹ ایور جو آپ نے پی ہوگی، ماؤنٹین ڈیو کی کوئی بوتل آتی ہے، تو ہمارے اکثر بھلا کیا ہوتا ہے، بوتل پی لی جاتی ہے اور باقی رکھ جاتا ہے اس کا پلاسٹک باڈی۔ اب پلاسٹک باڈی کے اوپر لکھا ہوتا ہے 7 اپ، اس کے اوپر لکھا وہی ہوتا ہے 7 اپ ہے یا ماؤنٹین ڈیو ہے، لیکن ہم اس کے بعد نا گھر میں جو عورتیں اس کے اندر پانی بھر لیتی ہیں تاکہ جی بوتل ہمارے کام آ جائے۔ اب مجھے آپ سے سب سے ایک بڑا درد مندانہ سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ بوتل پی لی جاتی ہے 7 اپ کی ایک دفعہ آنے کے بعد، پھر وہ خالی ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کو اپنی فریج میں استعمال کرتے ہیں پانی رکھنے کے لیے، اس میں پانی ڈال دیتے ہیں، لیبل اس میں 7 اپ کا ہی لگا ہوا ہے، تو آپ مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ بوتل 7 اپ کہلانے کے قابل ہے، یا اسے یہ کہا جائے گا کہ اوپر 7 اپ کے اندر پانی ہے؟ کیا کہیں گے جی آپ اس کو؟ سر پانی کی بوتل کہا جائے گی۔ لیکن اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے اس کا لیبل تو 7 اپ کا لگا ہوا، تو لہٰذا 7 اپ کو یا اس کو کچھ اور، تو کیا کہیں گے آپ؟ 7 اپ تو اب ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بھی نا ہمارے کے ساتھ ایک مذاق کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر لیبل لگا دیا گیا ہے کہ یہ اسلامی ریاست ہے، اور اندر کام کون سے ہو رہے ہیں؟ تو آپ کچھ سمجھدار ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ پہلی قومیں اس لیے ہلاک کر دی گئی کہ انہوں نے آیات کا مذاق اڑایا، تو اللہ فرماتا ہے انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اس میں اہل مکہ کے لیے تنبیہ ہے، وارننگ ہے کہ رسالت کی تکذیب کی وجہ سے جس طرح پچھلی قومیں تباہ ہوئی، یہ بھی تباہ ہو سکتے ہیں، اور آج مسلمانوں کا وتیرہ جو ہے نا وہ اس طرح بنا ہوا ہے، نہ ہم ابناء اللہ و احباؤ کی طرح کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں کرے گا، ہم نے جنت میں جانا ہی جانا ہے، تو یہ وہی وتیرہ ہے جو اختیار کیا تھا یہودیوں نے۔ فرمایا وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور تمام کے تمام لوگ، نہیں ہے کوئی جماعت، نہیں ہے کوئی گروہ کہ ساری کی ساری جمع ہوگی لدینا ہمارے ہاں، کس کے ہاں؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہوگی، اللہ وحدہ لا شریک آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کئی مقام پر بیان کیا، بڑا عجیب و غریب طریقے سے بیان کیا ہے کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ فجر کے اندر اس کو بیان کیا، وجاء ربک والملائکۃ صفا صفا، فرمایا تیرا رب آئے گا اور فرشتے صفے باندھی ہوئی ہوں گی، وتری الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون۔ فرمایا کہ صفے باندھی ہوں گی، وتری الملائکۃ، آپ دیکھیں گے فرشتوں کو، حافین من حول العرش، وہ عرش کو دائیں بائیں سے گھیرے میں لیا ہوا ہے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوگا، 29ویں پارے میں سورہ حاقہ کے اندر فرمایا، اور اتنی شان و شوکت اور اللہ تعالیٰ کی شان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شان، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کی کوئی نظیر نہیں ہے، اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے، تو فرمایا یہ سارے ہمارے ہاں جمع کیے جائیں گے۔ محضرون احضر یحضر سے اسم المفعول ہے کہ یہ جمع کیے جائیں گے۔ جمع کیسے کیے جائیں گے؟ صاف ظاہر ہے کسی کا دل تو نہیں کرے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ جات کل نفس معها سائق و شہید، اللہ اکبر، وجات کل نفس معها سائق، فرمایا ایک ہانکنے والا ہوگا جو اس نفس کو، اس آدمی کو، اس عورت کو لے کر آ رہا ہوگا، اور ایک شہید اس کا گواہ ہوگا جو گواہی دینے کے لیے آ رہا ہوگا کہ یہ آدمی اس طرح کھڑا ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جگہ جگہ پر ہم آج کل لکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کسی جرم کے ہو جانے کے بعد کہ اپنا چینل نے اس جرم کی CCTV فوٹوج حاصل کر لی ہے، اور پھر وہ CCTV فوٹیج جو ہے نا وہ آن کی جاتی ہے، لوگوں کو دکھایا جاتا ہے۔ اس بات سے آپ واقف ہیں، اور کیا آپ اس کی تائید کریں گے کہ اس وقت میڈیا میں
جیسے ہی کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو فوراً اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس کی CC فوٹیج حاصل کر لی ہے اور وہ اب دکھا رہے ہیں. کبھی ایسا آپ کے علم سے گزری ہے یہ بات؟ جی سر. اب CCTV فوٹیج میں نظر آ رہا ہے فلانا بندہ یہ کر رہا ہے. اب قیامت والے دن ایک بڑا کیمرہ لگا ہوا ہوگا اور آدمی سامنے کھڑا ہوگا, اس کے بیوی, اس کے بچے, اس کے والدین, اس کے سب کچھ موجود ہوں گے, اور ان کے سامنے اگر یہ CCTV فوٹیج اللہ سبحانہ و تعالیٰ لگا دے تو کیا خیال ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا؟ بے شک اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی رکھے ہیں اور یہاں پہ بھی. ہاں, اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر قادر ہے کہ ہم یہاں پر فوراً دعویٰ کرتے ہیں CC فوٹیج حاصل کر لی ہے, لہٰذا یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, پتہ چل گیا فلانے نے کیا ہے. تو قیامت والے دن کتنی شرمندگی کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ لدینا, اللہ کے ہاں لوگ جمع کیے جائیں گے اور ان کے اعمال, اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اس وقت حساب لے گا. یوم تبلی السرائر, فرمایا تبلا کا مطلب ہے جانچا جائے گا. دنیا میں تو کوئی جانچ نہیں سکتا, اس لیے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم اگر فساد سے بچنا چاہتے ہیں, کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے, کوئی پیسے کا مسئلہ ہے, کوئی لین دین کا مسئلہ ہے, تو ہم اللہ کی خاطر جب چھوڑتے ہیں نا, تو آپ کو معلوم ہے قیامت والے دن پھر اللہ اپنی عدالت انصاف پہ کھڑا ہو کر بیٹھ کر ہمارے فیصلے کو کروائے گا. اس لیے ہمیں کہا گیا کہ دنیا میں ہر چیز کا فیصلہ نہیں ہوگا. فیصلہ کس دن ہوگا؟ یکزی بین الناس, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فیصلہ کر دے گا. ان ربک یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون, جو بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ ہو جائے گا. فرمایا وآیۃ لہم العرش, یہ بڑی خوبصورت, اس کو کہتے ہیں نظم قرآن. یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے جس پر بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں. نظم قرآن, نظم قرآن کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی ایک نظم ہے جس کے ذریعے قرآن مجید چلتا ہے, اور قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ اپنے حساب سے. یہ ایک آواز سب کو صاف آ رہی ہے جی؟ کیونکہ ایک میسج ہے جی. آواز آ رہی ہے سر, صاف آ رہی ہے. آواز, چلو آواز آ رہی تو پھر اس کا مطلب ہے جو جن کا مسئلہ ہے وہ اپنے مسئلے کو درست کر لے. آواز اللہ صاف آ رہی. اب آگے اللہ تعالیٰ نے وہ بات ذکر کی ہے جو ہمارے ہاں روزانہ ہم اس سے گزرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے قرآن کے اندر ایک آیت ہے اور اس کے اندر اللہ نے کہا کہ دیکھے آدمی کو چاہیے کہ دیکھے. کیا دیکھے؟ وہ اللہ نے خود وضاحت کر دی ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, اللہ فرماتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ دیکھے اپنے کھانے کو. جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے ہاں الحمدللہ معروف ہے 3 وقت کا کھانا. وہی ایک بریک فاسٹ, صبح ہم بریک فاسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد لنچ ہوتا ہے, پھر شام کو بھی ہم کھا لیتے ہیں, اور رات کو ڈنر تو مسٹ ہے. اب یہ 3-4 دفعہ ہم کھاتے ہیں, اور اس دوران آپ دیکھیں کہ آپ کی ٹیبل پر جو چیز بھی آتی ہے بالواسطہ, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں سے نکلی ہوئی ہے, وہ زمین سے ہی برآمد ہوئی. آپ کسی ایک چیز کا نام بتا دیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی زمین سے نہ نکلی. جی, کھانے کی کوئی چیز ایسی ہے جو زمین سے نہ نکلی ہو, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی؟ نہیں سر, ایسی کوئی. اچھا, میں آپ گنواتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا ذکر کیا, فرمایا من بین فرس و دمن, من بین فرسن, فرس کہتے ہیں گوبر کو, و دمن اور خون, فرمایا گوبر اور خون کے درمیان سے, لبنن خالصن, ہم نے بالکل خالص دودھ نکالا, سائغا للشاربین, پینے والوں کو بڑی فرق محسوس ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے گائے کیا کھاتی ہے؟ گائے کھاتی ہے چارہ اور پٹھے. اور چارہ اور پٹھے کہاں سے نکلتے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ ابس میں فرمایا اسی جگہ پر نا, انا سببنا الماء سبا. اب غور سے سنتے جائیں یاد, اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اپنے جسے کہتے ہیں نا اس سے محبت کریں, اس سے پیار کریں, کیونکہ قرآن ہے ہی محبت کے قابل. فرمایا انا سببنا الماء سبا, ہم نے آسمان سے پانی کو برسایا. ثم شققنا الارض شقا, پھر ہم نے زمین کے اندر سوراخ رکھ دیے جس میں اس پانی کو جذب کر لیا. ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا, فرمایا پھر ہم نے اس میں غلہ اگایا, وعنبا وقضبا, پھر اس میں انگور اگائے, ترکاریاں اگائی, وعنبا وقضبا والزیتون والنخلا, پھر اس کے اندر ہم نے کھجوروں کے باغات, زیتون کے باغات پیدا کر دیے. وفاکہۃ وابا, اور فرمایا ہم نے بڑے بڑے مختلف قسم کے پھل پیدا کر دیے. وابا, اور مویشیوں کا چارہ پیدا کر دیا. متاع لکم, یہ تمام چیزیں تمہارے لیے بھی فائدے کی چیزیں ہیں. والی انعامکم, اور تمہارے جانوروں اور مویشیوں کے لیے فائدے کی چیزیں. فَإِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ, پھر اللہ فرماتا ہے کہ اچانک کیا ہوگا قیامت آ جائے. یہاں پر بھی اسی کے سلسلہ کلام کے مطابق کیا فرمایا کہ ان کے لیے آیت ہے, ان کے لیے دلیل ہے, ان کے لیے نشانی ہے وہ مردہ زمین. یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا. اللہ وحدہ لا شریک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آتے ہیں وہ جسے کہتے ہیں وہ جو ہڈیاں بوسیدہ ہوئی, اور کیا کہتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم, اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہڈیاں بوسیدہ انہیں کون زندہ کرے گا؟ تو فرمایا انہیں نہیں پتا کہ زمین جب مردہ ہو جاتی ہے تو کیا زمین مردہ ہونے کے بعد
دوبارہ زندہ نہیں ہوتی اور دوبارہ فصلیں نہیں دیتی. ایک ہی زمین سال میں 2 3 4 فصلیں دیتی ہے. چاول لے لیں آپ آم لے لیں, آپ کھجور لے لیں, کوئی بھی چیز لے لیں, اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا بیج ہوتا ہے اور کتنا بڑا درخت پیدا ہو جاتا ہے. فرمایا احییناہا, ہم اس مردہ زمین کو جمع کر کے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر زمین کو مردہ اس کو زندہ کرنے پر قادر ہے تو اللہ انسان کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر. فرمایا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدمی کو دوبارہ لانے پر بھی قادر ہے. فرمایا واخرجنا منھا حبا, ہم اس میں سے کیا نکالتے ہیں, غلہ نکالتے ہیں, فمنہ یاکلون, جس میں سے یہ لوگ کھاتے ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پوری باڈی کا سسٹم, اس باڈی کے سسٹم کے اندر اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی میں کہتا ہوں کروڑہ نشانیاں موجود ہیں. اللہ فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون, اپنے آپ کو دیکھو, تمہارے اندر میری نشانیاں موجود ہیں. کس طرح نشانیاں موجود ہیں؟ آپ کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کے بعد وہ آپ کے جسم میں چلا جاتا ہے. اللہ نے آپ کو ہر طرح کے دانت عطا کیے ہوئے ہیں, جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ کے پاس کینائنز بھی ہیں, آپ کے پاس مولرز بھی ہیں, آپ کے پاس پری مولرز بھی ہیں. یہ تمام مولر, پری مولر, کینائنز وغیرہ, اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے اس کو پیدا اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ یہ سبزیاں بھی کھا سکے اور گوشت بھی کھا سکے. آپ کے جو منہ کے دانت ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑے کاریگر کی کاریگری ہے, جس نے آپ کے منہ میں ایسے دانت رکھ دیے جو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں, کرش بھی کر سکتے ہیں, گوشت کو چبانے کے لیے علیحدہ ہے, گوشت کو دبانے کے لیے علیحدہ ہے, اور اس کے بعد اس کو پکڑنے کے لیے اور اس کو سبزیاں کھانے کے لیے علیحدہ ہے. ان کو کہتے ہیں مولرز, پری مولرز یا کینائنز. یہ ہر طرح کے دانت اللہ نے آپ کو دیے, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے سبزیاں کھانے کے لیے اجازت دی ہوئی ہے اور گوشت کھانے کی بھی اجازت دی ہوئی ہے. تو فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے کہ ہم اس مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں, پھر اس میں سے ہم کیا نکالتے ہیں, غلہ نکالتے ہیں. تو اللہ بالکل ایسے ہی قیامت والے دن ہم سب کو دوبارہ جمع کرنے پر بھی قادر ہے. یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے. فرمایا وجعلنا, اور ہم نے بنا دیا فیہا, اس میں جنات, باغات. جنات کہتے ہیں, جنات جیم نون نون اس کا مادہ ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے, جنہ کا مطلب ہوتا ہے گنجان آباد, بہت زیادہ گھنا, اور اتنا گھنا کہ وہ نظر نہ آئے. تو آپ کو پتا ہے جب باغ کو اس لیے جنہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کھڑے ہو جائیں تو اتنے سارے درخت ہوتے ہیں کہ آدمی دوسرے آدمی کو تلاش نہیں کر سکتا. اگر آپ نے چھانگے مانگے کا جنگل دیکھا ہوا ہے یا اور کوئی جنگل ایسا دیکھا ہوا تو آپ کو اندازہ ہوگا اتنے سارے درخت ہوتے ہیں کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا دوسرا بھائی کدھر کھڑا ہوا اس وقت. اسی طرح آپ کو پتا ہے پیڑ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کو قرآن مجید نے اجنہ اس کا جمع استعمال کیا, اور اس کی واحد ہے جنین. جنین بھی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا, اور اس کی جمع ہے اجنہ. انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم ولا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. 27ویں پارے میں سورہ نجم کے اندر اللہ فرماتا ہے جب تم وہ چھپے ہوئے تھے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر, تو اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت یاد کرو جب میں تمہیں خوراک دے رہا تھا تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر. تو ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہے اس کو جنہ کہتے ہیں. تو فرمایا من نخیل, کھجوروں کے بھی اور انگور کے بھی. آپ کے رب نے آپ کے لیے کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ بنا دیے, اور یہاں کھجوروں اور انگوروں کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سب سے پہلے قرآن کل کے لیے نازل ہوا ہے عرب کے لوگوں کے لیے, تاکہ یہ بات آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں ہر طرح کا بیان موجود ہے. پہلے اللہ فرماتا ہے لتنذر ام القری ومن حولها. ام القری سے کیا مراد ہے جی؟ ام القری سے کیا مراد ہے؟ مکہ کی بستی ہے سر. جی مکہ کی بستی. قرا جمع ہے قریہ کی. کہتے ہیں ماں کو, کہتے ہیں جڑ کو, کہتے ہیں روٹ کو. اس لیے ماں کو کہا جاتا ہے کہ اس روٹ سے سارے بچے برآمد ہوتے ہیں. کسی بھی چیز کی جو اساس ہے اس کو کہہ دیا جاتا ہے. جیسے حدیث کے اندر الکتب, آپ کو پتا ہونا چاہیے حدیث کے اندر الکتب کسے کہا جاتا ہے حدیث کے علم میں؟ سر لوہے محفوظ کو نہیں, حدیث کے اندر. اچھا جی, سورہ الفاتحہ. میں حدیث کی بات کر رہا ہوں. ہاں صحیح بخاری, صحیح بخاری کو امہات الکتب کہا جاتا ہے کہ وہ جی بخاری بھی, مسلم بھی, اس طرح موطا امام مالک, یہ کہ ساری کتابیں اس کے بعد جو ہے نا وہ بنی ہیں ان کی بنیاد پر. تو اس کا مطلب ہے کہ ام القری, اللہ پہلے فرماتا ہے کہ تم آپ ام القری کو ڈرائیں اور اس کے ارد گرد رہنے والے کو ڈرائیں, لیکن بعد میں اللہ نے اس کو عام بھی کہا ہے. اللہ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اب غور کرتے جائیں, الحمدللہ رب العالمین, اللہ رب العالمین ہے. پھر وہ جو کعبہ ہے وہ ہدی للعالمین, وہ سارے عالمین کے لیے ہدایت ہے. اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ ہے لیکون للعالمین نذیرا.
فرمایا یہ تمام عالمین کے لیے، جتنے بھی عالم ہیں کائنات کے اندر، وہ 1000 ہیں، 2000 ہیں، 3000 ہیں، قیامت تک آنے والی جتنے بھی عالمین ہیں، جتنے بھی جہان ہیں، وہاں پر سب کے لیے ہدایت کا سرچشمہ وہ قرآن مجید ہے. اور ہدایت کے سرچشمے پہ چلنا کس طرح ہے، وہ کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہاں پر یہ فرمایا کہ ہم نے اس میں نا باغات بنا دیے. پہلے اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے جن کھانوں کو وہ زیادہ پسند کرتے تھے اور جس کی وجہ سے ان کی اکانومی چلتی تھی. آپ کو پتہ ہے اکانومی جو ہے اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ اس کے بارے میں لے دے ہو رہی ہے کہ اکانومی تباہ ہوگی. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ساری اکانومی کس کی گھوم رہی ہے؟ ڈالر کی، کہ ڈالر کی پرائس بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، انفلیشن بڑھ رہی ہے، ڈیفلیشن ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں. اس وقت اکانومی کی بیس تھی کھجورے اور انگور، کہ کھجوریں موجود تھی، انگور موجود تھے، اور عرب کے لوگ ان کو نہ صرف بیچا کرتے تھے بلکہ اس سے آپ کو پتہ ہے تب ساکرن کہتے ہیں ایسی چیز کو جو نشہ لے ہے، وہ نا اس کو بیچ کر اور اس کو پکا کر نا اس میں نشے اور چیزیں یعنی کہ شراب، وسکی یا رم یا اس طرح کی چیزیں بنایا کرتے تھے. فرمایا وفجرنا فیہا من العیون، پھر ہم نے جو باغات ہیں ان کے اندر ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے. اس کے اندر انسان کے چشمے بھی جاری کر دیے انسان کے لیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر کیا ہے اور آپ کو معلوم ہے ہر چیز کی اپنی اپنی قدر و قیمت ہے. روٹی کی اپنی قدر و قیمت ہے، اور اس کے ساتھ بطور ٹیسٹ آپ پھل کھاتے ہیں، آپ سیلڈ لیتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ پھل اور سیلڈ جو ہے وہ آپ ٹیسٹ کے لیے لیتے ہیں، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے آپ کا پیٹ نہیں بھرتا، اور پیٹ جب بھی بھرتا ہے تو آپ کو روٹی سے ہی بھرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام کا ذکر کیا. فجر یفجر تفجیرا، قرآن میں ذکر آتا ہے نا یفجرون تفجیرا، کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنتیوں کو ایسا چشمہ دے گا، یفجرون تفجیرا، اس کو وہ لے جائیں گے جہاں انہوں نے لے جانا ہوگا. اب اس کی بھی مثال ہے، جس طرح آپ پائپ کے ذریعے ایک چیز کو کئی میل دور لے جاتے ہیں، تو جنتی بھی اپنے چشمے کو جہاں چاہیں گے لے جائیں گے. تو فرمایا ہم نے اس میں چشمے نکال دیے. اور لیاکلوا، فرمایا تاکہ تم کھاؤ. تو آپ خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ ہاں جی، کس کے لیے پیدا کی ہیں تمام چیزیں؟ انسان کے لیے. اور انسان کو اس کے بدلے میں یہی فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان سے یہ کہا کہ تو نے میری عبادت کرنی، اور یہ بھی فرمایا کہ تو تھوڑی سی عبادت کر، میں راضی ہو جاؤں گا، تو تھوڑا سا میری طرف آ، میں تجھ سے خوش ہو جاؤں گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تو شکر گزاری کرتا رہے، ایمان لے آیا، تو میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، تجھے جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نبیوں کا ساتھی بنا دوں گا. من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا بہترین رفاقت کس کی ہے؟ نبیوں کی، صدیقوں کی، شہداء کی اور صالحین کی. تو یہ تمام چیزیں لیاکلوا من ثمرہ، یہ ساری کائنات تیرے لیے پیدا کی ہے، ساری کائنات تیرے لیے ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا خالق، اس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ بھی زمین ہے، جمیعا، اور سخر لکم، اس نے تمام چیزیں مسخر کر دی ہیں تمہارے لیے. آپ دیکھتے ہیں کتنے حساب سے سورج آپ کی خدمت کر رہا ہے، اور کتنے حساب سے چاند آپ کی سروس پہ لگا ہوا ہے، کتنے حساب سے ستارے آپ کو سروس دے رہے ہیں، اور کتنے. اور اس کے بعد اپنی باڈی کی طرف آ جائے، اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے جسم میں 2 کڈنیز ہیں، چھوٹی سی بالکل کڈنیز. اور میں سائنسی طور پر پڑھ کے حیران ہو گیا کہ جس طرح آپ کے نا فلٹر کرنے والے، جو آپ نے دیکھا ہوگا جو فلٹر ہوتا ہے گھروں کے اندر لگا ہوتا ہے، اپنا کولر کے پیچھے وہ 3 بوٹلز ٹائپ لگی ہوتی ہے، اس کے اندر فلٹر ہوتا ہے، پانی اس میں فلٹر ہو کے آتا ہے. تو 50 لاکھ سے زیادہ پورز ایک کڈنی کے اندر موجود ہیں جو پانی کو فلٹر کرتے ہیں. اور ہم اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مطلب غرور اور تکبر مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بنائی 2 کڈنیز، اور اس کے مقابلے میں آپ رکھیں اللہ نہ کرے. آپ کو معلوم ہوگا واٹ از ڈائلسس، ڈائلسس کیا ہوتا ہے؟ جی جی، بلڈ کو صاف کر کے پھر وہ مشین کے ذریعے سے جسم میں ڈالا جاتا ہے. اللہ. تو آپ بتائیں وہ جو یہ جو ڈائلسس کا جو سسٹم ہے یہ کتنا تکلیف دہ ہے؟ جی سر، بہت زیادہ تکلیف دہ. اور انسان جو ہے نا وہ زندہ ہی مر جاتے ہیں ایک لحاظ سے، اور اس کی فیملی بھی ساتھ ہی. اور اللہ تعالیٰ کی دیکھے بنائے ہوئے ساری چیزیں اللہ نے دیکھ خدمت میں لگائی ہیں. اللہ اکبر. اور یہ اس میں نا میں اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے، آپ تمام کو بھی یہ نصیحت کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ہاں بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی جو آزمائش ہے وہ ہے پیسہ. ہم اصل میں اب رزق کی صرف ایک شکل کو یاد رکھا ہوا ہم نے، پیسہ. بس
حالانکہ رزق کی یہ جو شکل ہے نا پیسہ، یہ بہت گھٹیا شکل ہے. رزق کی اعلیٰ ترین شکلوں کے اندر یہ شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحت مندی عطا کی ہو، تندرستی عطا کی ہو. یہ صحت، یہ جو ہے رزق کا ایک بہت بڑا درجہ ہے، یہ پیسے سے بھی زیادہ بڑا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اولاد کی طرف سے برکت عطا کی ہو، اولاد اس کی فرما بردار ہو، یہ بھی رزق کی اعلیٰ ترین حصوں میں شامل ہے، جبکہ پیسہ دولت ہی بہت بات کی بات. تو اسی لیے آپ کو یہ ہمیں نا آج جو بہت بڑا المیہ ہمارے سامنے وہ ہے کہ ہم نے ہیومن ریسورسز کی قدر کرنا چھوڑ دی پیسے کی وجہ سے. ہیومن ریسورسز کون سے ہیں؟ آپ کی امی، آپ کے فادر، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بہن، آپ کے بھائی. آپ سمجھتے ہیں یہ ہیومن ریسورسز بھی عزت اور احترام کے قابل ہیں؟ جی بے شک سر، اور بہت آپ کو زیادہ. پتہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو پیسہ ہے، پیسے کے اندر کوئی ایبلٹی نہیں ہے. نہ پیسہ سوچ سکتا ہے، نہ پیسہ تھنک کرتا ہے، نہ پیسہ کسی کو مشورہ دے سکتا ہے، نہ پیسہ آپ کو اچھائی برائی کے بارے میں بتا سکتا ہے. پیسہ تو بالکل ڈمب ہے، گونگا ہے، بول نہیں سکتا، وہ صرف پیسہ ہے وہ. اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہیومن ریسورسز نہ صرف بولتے ہیں، نہ صرف سمجھتے ہیں، بلکہ وہ آپ کو انتہائی بہترین مشورہ دیتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم ہوا کہ آپ نے ان ہیومن ریسورسز کے ساتھ رہنا ہے جو مسجد نبوی کے اندر اس طرح رہتے ہیں کہ ان کے پاس دو کپڑے موجود نہیں ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ باندھ کے رکھنا ہے. میں حکم دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیسے کو اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنی ہیومن ریسورسز کو دیتا ہے. تو اس لیے ہیومن ریسورسز کے لحاظ سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں عطا کی ہیں نا کہ ہم ان کا پھل کھائیں. اور وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے، جو ان کے ہاتھوں نے بنایا ہے، اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا ما نافیہ بھی کہا جاتا ہے، ما موصولہ بھی کہا جاتا ہے. ما موصولہ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں نے، کیونکہ انسان اپنے ہاتھوں سے بہرحال پانی لگاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے درخت تیار کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کیاریاں تیار کرتا ہے. ہاں نتیجے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اس کو کوئی کرنے والا نہیں ہے، فالتو نہیں نکالنے والا ہے. میں افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر گزاری نہیں کرتے؟ ان آیات کی روشنی میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہیومن ریسورسز کا ضرور خیال رکھیں. پھر فرمایا سبحان الذی، انتہائی پاک ہے وہ ذات. یہ جملہ تب بولا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی صفات، آپ کو پتہ ہے ایک ہوتی ہے ایجابی، ایک ہوتی ہے سلبی. سلبی صفات کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر نفی کرنا، اس میں یہ چیز نہیں ہے، فلاں چیز بھی نہیں ہے، فلاں چیز بھی نہیں ہے، فلاں چیز. اس طرح آپ کھانا پکائے تو آپ کے اس میں نے نمک بھی نہیں ڈالا، اس میں نے مرچی بھی نہیں ڈالی، اس کے اندر میں نے یہ بھی نہیں ڈالا. یہ جو نہیں کا لفظ ہے نا، یہ سلبی ہے. اور ایجابی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یس کہیں، یا اس میں نے یہ بھی ڈالا ہے، اس میں یہ بھی ڈالا ہے، اس میں یہ بھی ڈالا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو نا قرآن جی نے زیادہ تر ایجابی طور پہ استعمال کیا ہے. یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ صفت بھی موجود ہے، یہ صفت بھی موجود ہے، یہ صفت بھی موجود ہے. جس طرح آپ سورہ حشر کا آخری رکوع پڑھتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایجابی خصوصیات اس لیے زیادہ گنوائی ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب نہ کی جائے نا تو آدمی کو افسوس اور نہ تعصب ہوتا ہے کہ نہ ہو گئی، اور جب ہاں کی جائے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہاں کروائی ہے کہ ہاں میں یہ بھی کر سکتا ہوں، ہاں بھائی یہ بھی کر سکتا ہوں. اگر تم نے 70-80 سال کے گناہ کیے ہیں تو ہاں میں تمہارے وہ گناہ معاف کرنے کو بھی تیار ہوں. تو اللہ فرماتا ہے کہ انتہائی پاک ہے وہ ذات، خالق الازواج ہے، جس نے جوڑے بنا دیے. اور جوڑوں کی آپ کو میں نے بتایا تھا جوڑوں کی ہسٹری کیا ہے، جوڑوں کی ماہیت کیا ہے، جوڑوں کی معنویت کیا ہے. اللہ اکبر. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں متضاد جوڑے بنا دیے. صحت مندی میں جب آپ کو بندہ بیمار ہو نا تو بتائیے بیماری میں کس کی قدر ہوتی ہے؟ صحت کے ساتھ صحت کی. اور جب آدمی کے گھر میں لائٹ چلی جائے پھر کس کی قدر ہوتی ہے اس وقت؟ لائٹ، روشنی کی. روشنی کی ہوتی ہے نا، کہ اندھیرا ہو گیا روشنی نہیں. اسی طرح یہ جوڑے بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جوڑے جو بنے ہوئے ہیں نا، یہ جوڑے بھی بڑی عجیب چیز ہے. اور اس نے ہر چیز کا جوڑا بنا دی ہے، ہر چیز کا ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو بنا دی ہے. اللہ سب کا مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے اس کی بھی جوڑے بنا دیے. ومن انفسہم، تمہارے جوڑے بھی بنا دیے. آپ کو پتہ ہے میل اور فیمیل کا جوڑا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کو چلا دیا ہے. اسی طرح آپ کو پتہ ہے پلانٹس کے اندر بھی میل اور فیمیل موجود ہیں، نر اور مادے کا نظام رکھا ہوا ہے. یہ تمام نظام کس کی کاریگری کو ظاہر کرتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یہ ساری کاریگری اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اسی زوج کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ کی دنیا کا زوج کیا ہے؟ آخرت. اور یہ متضاد ہے.
آپ کی دنیا کا زوج یاد رکھیے آخرت ہے. اور آپ جس طرح بعض اوقات دکان پر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا یہ دائیں والا کان کا جو ہے نا ایئر رنگ یا کانٹا وہ آ گیا تو تھوڑی دیر ویٹ کریں, بائیں کا بھی آنے والا ہے. تو بتائیے آپ لے کر آتے ہیں یا چھوڑ آتے ہیں وہاں پر؟ لے کر آتے ہیں. اسی طرح آپ کے جوڑا ہے, یہ پاؤں کا جوڑا, وہ بھی آپ لے کر آتے ہیں, آپ کو ویٹ کرنا پڑے, آپ میں دونوں لے کر جاؤں گی ایک دفعہ. تو ہمیں اللہ نے نا دنیا تو دے دی ہے, ایک جوڑا میں مل گیا, جوڑے کا ایک حصہ, ون آف دی پیئر دنیا مل گئی. اب جوڑا ہے دوسرا, اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے 40-50 سال کی, 60 سال, تھوڑی سی مہلت دی ہے. اور اس دوران ہمارا کون سا جوڑا تیار ہو رہا ہے؟ آخرت کا. وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے 50 سال میں کیا تیار کیا ہے, کیونکہ وہ جوڑا تیار کرنے کی صلاحیت اللہ نے ہمیں خود دی ہوئی ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے وہ جوڑا کیسے ہم تیار کر رہے ہیں, اللہ کی رضامندی کے مطابق تیار کر رہے ہیں, اس کے نمونے کے مطابق تیار کر رہے ہیں. اب یہاں پر ہماری بات ختم ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب طاقت دے دی ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دے دیے, ہمیں سمع, بصر اور فؤاد دے دیا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں عطا کر دی ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ دے دیے ہیں. یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم نہیں بلکہ ایک کارخانہ بنا دیا ہے, اور یہ کارخانہ اللہ نے دیے اس لیے ہے کہ ہم اپنا جوڑا خود تیار کریں. اور وہ جوڑا کون سا ہے؟ وہ آخرت کا جوڑا ہے, وہ ہم نے خود تیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نا فرمایا قرآن میں, حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. میں انسان کو سمیع بھی بنا دیا, بصیر بھی بنا دیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اس کو راستہ سمجھا دیا, ادھر جانا ہے ادھر جانا. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. ہم نے اسے دو راستے بتا دیے. تو آپ نے وہ جوڑا تیار کرنا ہے. کون سا جوڑا ہے؟ آخرت کا. اور ہمارا اس وقت دنیاوی علم جو ہے نا, دنیاوی علم جتنا بھی ہمارے پاس دنیاوی علم موجود ہے, تو آپ کو پتہ ہے ہمارا دنیاوی علم ون آئیڈ, ایک آنکھ والا ہے. اکثر ہمارے دنیاوی علوم کے اندر آخرت بنانے کی کوئی چیز موجود نہیں. اور آخرت بنانے کے تمام اصول اور تمام ضابطے میں کس نے سکھائے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آخرت بھائی ایسے تیار کرنی ہے. تو پہلی بات تو ہم سب یہ اتفاق کر لیں کہ کیا ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہم نے مر جانا ہے؟ بالکل سر. جی, اب مر جانا ہے تو صاف ظاہر ہے پھر ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ ہم نے اپنے اگلے گھر کے لیے کیا چیز تیار کی. تو فرمایا کلھا, وہ ہم نے جوڑے تیار کرتی ہے, اب زمین اگا رہی ہے. اب جوڑے کے اندر یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جوڑے کی ساخت میں فرق ہوتا ہے. تو ہر آدمی جو جوڑا تیار کر رہا ہے اپنا, تو قیامت والے دن اعمال مختلف ہوں گے. کئی لوگ جہنم کئی دن بن جائیں گے, حالانکہ وہ بھی حواس خمسہ رکھتے تھے, وہ بھی سمجھ رکھتے تھے, وہ بھی سوچ رکھتے تھے. اور کئی لوگ جنت کے اندر بالا خانوں کے اندر ہوں گے, علی سرر متقابلین, سامنے آمنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. ادھر کیا ہے؟ سامعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر. ادھر کیا ہے کہ جہنمی جنت والوں سے کہیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے مما رزقکم اللہ, اس میں سے ہمیں بھی عطا کرو. تو جنتی جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین, اللہ تعالیٰ نے جنت کا پانی اور جنت کا رزق وہ دونوں کافروں پر حرام کر دیے. یہ ہمارے اب ہاتھ میں ہے, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیا چیز تیار کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسی چیزیں بھی ہم نے بنائی جو یہ نہیں جانتے. وہ آیت اللہم اللیل, پھر ایک اور جوڑا ذکر کیا, فرمایا ان کے لیے نشانی ہے رات کی. اور یہاں پر بھی علماء قرآن و سنت کے مطابق پہلے لیل کا ذکر کیا ہے. اس کی وجہ ایک تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں لیل پہلے, رات پہلے, دن بعد میں. ہمارا دن شروع ہوتا ہے رات سے, جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو ہمارا دن شروع ہے. تو ہماری لیل پہلے ہے اور رات بعد میں ہے. اسی تناسب سے آپ کو پتہ ہے قرآن مجید اسی لیے لیل یعنی کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اسی طرح اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اسی طرح اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر ان ناشیۃ اللیل ہی اشد قوۃ وقیلا. اسی طرح اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. اسی طرح اللہ فرماتا ہے وبالاسحار هم یستغفرون. اسی طرح اللہ فرماتا ہے والمستغفرین بالاسحار, سحری کا وقت, رات کا وقت. اور اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کو آپ پڑھتے جائے تو اس کے اندر تو آیات ختم ہی نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم کیا ہوا تھا قم اللیل الا قلیلا, قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان
لکا فی النہار سبحا طویلا، فرمایا رات دن کے ٹائم تو آپ کو بہت سارے کام ہوتے ہیں، لہٰذا تمہاری نشانی رات ہے. وہ کیا ہے؟ نسلہ منہ النہار، اللہ تعالیٰ رات میں سے دن کو کھینچ دیتا ہے، دن کو کھینچ دیا رات آ گیا. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ مدت 24 گھنٹے رہتی ہے، اور یہ سائنس نے اس کو میئر کیا ہوا ہے 23 گھنٹے اور تقریباً 56 منٹ، اور یہ کبھی کم زیادہ نہیں ہوتی. اور یہ کس کا کام ہے؟ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس نے سورج پر پیدا کیا تو روشنی بنا دی، اس کے اندر اور بھی فائدے رکھ دیے. رات اور دن کا انتظام اللہ نہ فرماتا تو اس زمین پر نہ کوئی ویجیٹیبل اگ سکتی تھی، نہ ہی کوئی جاندار زندہ رہ سکتا تھا. تو اللہ نے دن بھی بنا دیے اور رات بھی بنا دیے. تو یہ بھی ایک دوسرے کے زوج ہیں، ایک دوسرے کی طرح ہے، ان کے اندر اختلاف ہے، ان کے اندر تضاد موجود ہے. فرمایا جب رات آتی ہے فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو یہ پھر اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. اور پھر فرمایا اللہ نے وَالشَّمْسُ، اور سورج تجری، وہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اپنے مقررہ راستے پر. سورج کا آپ کو پتہ ہے یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور سورج پرستی کی دنیا میں بہت زیادہ کی گئی. اقوام عالم میں سب سے زیادہ پوجا جانے والا جو اجرام فلکی ہے اس میں سورج کا نام ہے. یہ ہندوؤں کے اندر بھی موجود ہے. ہندوؤں میں سورج کو کہتے ہیں سوریا، اسی سے سوریا ونشی ہے. سوریا کہتے ہیں سورج کو. سورج ان کا بہت بڑا دیوتا ہے، آپ کو معلوم ہے. اس سورج کا ایک اور نام ہے اس کی صفت کے لحاظ سے، اس کو کہتے ہیں اگنی دیوتا، کیونکہ اس کے اندر اگنی پائی جاتی ہے. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہندو شادی ہے، منڈپ ہے، اس کے اندر یہ آگ کے گرد پھیرے لیے جاتے ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے چڑھتے سورج کی زمین کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ انڈیا کو. چڑھتے سورج کی زمین کہا جاتا ہے جاپان کو، وہاں سے کہتے ہیں سورج چڑھتا ہے. اب یہ وہ سورج کی نا بہت زیادہ پوجا کی جاتی ہے. اور آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسائیوں نے اپنے مذہب کو بڑھانے کے لیے، جو پہلے مذہب والے لوگ تھے نا جو بہت زیادہ سورج کو مانتے تھے، تو ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ ان کی سورج پرستی کی کچھ چیزیں نا وہ اپنے کرسچینٹی میں داخل کر دی. اس میں سے 2 بڑی چیزیں یہ تھی. نمبر 1، تمام گرجوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس دن کو اپنا مقدس دن بنائیں گے جو سورج سے ریلیٹڈ ہے. اس لیے انہوں نے سنڈے اس کو رکھ دیا، سنڈے. آج آپ کو پتہ ہے میرا خیال ہے سنڈے ہی ہے. تو آج تمام عیسائی کہاں اکٹھے ہوتے ہیں؟ گرجا گھر میں. سنڈے وہ سمجھتے ہیں سورج کا دن ہے. پھر آپ کو پتہ ہے جتنے بھی دنیا میں گرجے، اکثر کا جو رخ ہے نا وہ سورج کی طرف اس طرح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سورج کی کرنیں گرجے پر پڑے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو ہے نا ہم سورج کی عبادت کرتے ہیں. اور سورج کی عبادت کروانے میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ شیطان کا ہے، کیونکہ شیطان کو بھی اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے. تو لہٰذا سورج کے چکر میں شیطان دراصل اپنی عبادت کرواتا ہے. اور وہ کون سی ملکہ ہے کہ جس کی ماننے والے سورج کی پوجا کرتے تھے؟ ملکہ سبا. ملکہ سبا. اور آپ کو پتہ ہے بلقیس ملکہ سبا. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہدہد حالانکہ پرندہ ہے، اللہ اکبر، ہدہد پرندہ ہے لیکن اتنا موحد ہے، اتنا توحید والا ہے، پتہ ہے اس کو. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ ہے یہ کس طرح یسجدون للشمس، کہ سورج حالانکہ مخلوق ہے، مخلوق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ سورج کو سجدہ کرتے. تو فرمایا جو سورج چل رہا ہے، جس کی بنیاد پر آپ نے گریگورین کیلنڈر بنا لیا ہے، جس کی بنیاد پر آپ نے 24 گھنٹے بنا دیے ہیں، اور جس کا آج کل نا بڑا چرچا ہے کہ ہم نے وی ول یوز دا ڈے لائٹ، ہم دنیاوی طور پر یہ سورج کی روشنی کو استعمال کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے جب آدمی کا ذہن ٹیڑھا ہو جائے، ہم نے نا اس کو اسلام سے منطبق نہیں کیا کہ ہمارا دن فجر سے شروع ہوگا تاکہ ہمیں نمازیں پڑھنے میں آسانی ہو. ہم اس کو دنیاوی طور پر لے رہے ہیں کہ ڈے لائٹ استعمال کرو. تو آپ کو پتہ ہے اس طرح قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب تک ہماری نیت درست نہیں ہوگی ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچنا. تو فرمایا سورج چل رہا ہے لمستقر اللہ، اپنے جو اس کا اللہ تعالیٰ نے آربٹ بنایا ہوا ہے یا پاتھ بنایا ہوا ہے. اور ذالک تقدیر، قدر قدری اندازہ ہے، العزیز ایک ایسے غالب ہستی کا جو العلیم علم رکھنے والی ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ کب ختم کرنا ہے اور کب اس کو تباہ کرنا ہے. تو یہ آپ کا نا آج کا سبق ہے، تو اس کو آپ اچھی طرح تشکیل کر لیں. تو یہ آپ کا 6واں لیکچر آج مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اگلا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو کوئی آدمی مس نہ کرے. اس کے اندر کئی نئی چیزیں انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گی. تو یہاں تک کسی کے ذہن میں سوال ہے تو اپنے سوال جی کوئی سوال ہے ذہن میں کسی اسٹوڈنٹ کے تو وہ پوچھ لیں. اور اپنا جو LMS وغیرہ چیک کرتے رہا کریں. میں ویسے گروپ میں میسج کر دیا کروں گا آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے
مجھے اصل میں کل میں نے کیا تھا, مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی ٹو آپ کا اپلوڈ ہوا کہ نہیں ہوا. بہرحال وہ آپ دے میں اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ آج ہو جائے گا اپلوڈ, اور اگر ہوا سر LMS پہ جو ہے نا وہ لیکچر 2 کے اس کے علاوہ کوئی لیکچر نہیں ہے نہ. لیکچر 1 تھا, پھر ہم لوگوں نے ایسی ہی تفسیر سے پھر میں تیاری کر لی کیونکہ پہلے صرف سنا ہوا تھا, وہ ریکارڈنگ نہیں تھی میرے پاس. بہرحال میں نے سارے لیکچر نا آپ کے بھجوا دیے ہیں, وہ دوبارہ چیک کر لیتا ہوں. وہ سارے آپ کے سارے لیکچر نا پہنچ چکے ہیں, میری طرف سے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ہو سکتا ہے آج دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں. سر ہم لوگوں کا جو لاسٹ پریویس تھا سیمسٹر, اس کے اسائنمنٹ کے مارکس کچھ لوگوں کے نہیں لگے ہوئے. اچھا اگر نہیں لگے تو دیکھا جائے گا, میں تو کل لگا دیے. ہاں جی اچھا سر. سوال یہ ہے جی کہ ہاں سوال جو ہے نا, اگر کسی عادت لگ جائے تو اس کا نا طریقہ کار شریعت کے اندر ایک طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ عادت کن لوگوں نے لگائی ہے, ان کو آگے چھوڑ دیں. اگر کسی بستی سے لگی تو اس جگہ کو چھوڑ دیں, کسی علاقے سے لگی تو کوشش کر کے اس جگہ کو چھوڑ دیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ عادت کی نوعیت پر منحصر ہے کہ اگر وہ عادت, اکثر ہوتا ہے کہ آدمی ایسی حرکات یا ایسی چیزوں پڑھتا ہے جب اکیلا ہو تو کوشش کرے اکیلا نہ رہے, بلکہ کوشش کرے کہ وہ نا ایک دوسرے کے کسی آدمی کے ساتھ ہی رہے تاکہ وہ اس طرح مائل ہی نہ ہو. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا, بہت زیادہ اتنا زیادہ ہو سکتا ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے, کیونکہ یوسف علیہ السلام نے یہ لفظ پڑھا ہے اور وہ لفظ قرآن مجید کے اندر موجود ہے, اور وہ لفظ ہے معاذ اللہ. تو معاذ اللہ اعوذ باللہ یہ تعوذ کہلاتا ہے. تعوذ اوذ یعوذ, تعوذ یتعوذ, مطلب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر پورے انہماک کے ساتھ اللہ سے یہ طلب کرنا کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے, میں شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا انشاءاللہ. اور پھر چوتھا ہے کہ علماء سے ملیں, علماء سے مہینے میں ایک عالم سے ضرور ملیں اور علماء کی خدمت کریں. یہ ہمارے ہاں بہت بڑی کمی ہے جی کہ ہم اپنے مطلب دنیاوی طور پر دوستوں ساتھیوں کو تحفے تحائف دیتے لیکن علماء کی اس طرح قدر نہیں کرتے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اگر کسی عالم کے گھر جا کر اس کے لیے 2 کلو آم یا سیب لے جائے, جو حرج تو کوئی نہیں جی اس میں جی. کسی عالم کو کھانا پھل کھلایا جائے تو حرج تو نہیں نا ہے جی اس میں کوئی نہیں حرج کوئی. اور سال کے بعد اگر آپ اس کو 1-2 جوڑے بڑے اچھے لے دیں وہ حرج تو نہیں نا اس میں کوئی. نہیں بالکل نہیں سر. ہاں تو یہ علماء کی نا قدر کرنی چاہیے. جب آپ علماء سے ملیں گے تو یقیناً جو عادات بندے کے اندر ڈیولپ ہوتی نا, علم رکھنے والا ہے. کتابوں سے علم نہیں آتا, کتاب سے علم نہیں آتا, یہ بھاری ایسے کام کے لیے علم آتا ہے اہل علم کے پاس بیٹھنے سے. لہٰذا اہل علم کے پاس بیٹھیں گے 4 کام کر لیں تو انشاءاللہ بری عادات میں کافی حد تک کمی واقع ہوگی. چلیں جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم وسلمکم اللہ واسعدکم اللہ من فی الدارین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.